السلام علیکم دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فلاسفرز ورسز قرآن، یا پھر فلاسفی کی جو ٹرمز میں ڈسکوری آف گاڈ ہے کہ اس فلاسفی کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کی تلاش کس طرح کر سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو دوستو، فلاسفی کی جو بیک گراؤنڈ ہے یا ہسٹری ہے وہ جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال یا 500 سال قبل از مسیح تک، جو کہ پہلا جو فلاسفر تھا وہ تھا تھیلس آف ملٹس، جو کہ تقریباً 546 سے 624 جو ہے وہ اس قبل از مسیح کے اندر جو ہے وہ اس کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ تو وہ پہلا فلاسفر تھا جس کو سپریم ریئلٹی یا سپریم ٹروتھ تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انرجیز لگائیں تھیں۔ جتنے بھی دنیا میں فلاسفرز ہیں ان کے ساری کی ساری جو انرجیز یا ساری کی ساری علمی اسٹریٹجیز کا جو ماخذ ہوتا ہے یا اس جو فائنل جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ سپریم ریئلٹی تک پہنچنا ہے۔ سپریم ریئلٹی کو ہم عام فہم میں ڈسکوری آف گاڈ کہہ سکتے ہیں یا ڈسکوری آف اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے 98% فلاسفر جو ہے اس ڈسکوری میں بالکل فیل ہوئے ہیں، اور جب وہ فلاپ ہوئے ہیں، میں اس کو فیل نہیں کہوں گا، میں اس کو فلاپ کہوں گا۔ فلاپ ہونے کے بعد ان میں سے اکثر جو ہے وہ منکر خدا ہو گئے یا پھر کچھ سیکولر بن گئے، کچھ ششوپن میں رہے کہ پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ اتنے سارے لوگ فلاپ کیسے ہوئے؟ یہاں پر جو ان میں سے 99% جو فلاسفرز ہیں اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتے کہ ہماری اسٹریٹجیز فلاپ ہوئیں، لیکن رسلز جو ہے جو کہ اس دور جدید کا بہت بڑا نام ہے فلاسفی میں، جو کہ 1872 سے 1970 کے درمیان اس کا زمانہ پایا جاتا ہے، یہ برٹش تھا۔ اس نے کھل کر اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم نے آج تک جتنی بھی اسٹریٹجیز علمی طریقے اختیار کیے ہیں سپریم ریئلٹی تک پہنچنے کے لیے وہ بالکل فلاپ ہوئے ہیں۔ اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جتنی بھی عمر اب تک گزاری ہے وہ ساری یوز لیس لگتی ہے، کیونکہ میں نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں یہ ساری انرجی لگائی جس کو میں کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ کیونکہ فلاسفرز کا یہ ماننا تھا کہ وہ علمی اسٹریٹجیز کو اپلائی کرتے ہوئے ڈائریکٹلی اللہ کو دیکھ لیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ قرآن اس کا فیصلہ بہت دیر پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی کر چکا ہے، جو کہ غالباً 3500 سال پہلے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کو نہیں دیکھا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کو واضح طور پر بیان کیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ عرض کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ کے جو ہے لاڈلے نبی تھے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں فلاں جگہ پر اپنی نور کی ایک تجلی پھینکوں گا، اگر تو اسے دیکھ لے گا تو تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ تو اللہ نے کوہ طور پر ایک تجلی فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، لیکن جب اٹھے تو فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میتھڈ یہ بتا دیا کہ آپ اللہ کے سائنس کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہو، انڈائریکٹ، بالواسطہ۔ تو ان کا جو میتھڈ تھا وہ بلا واسطہ تھا۔ فلاسفرز سمجھتے تھے کہ وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا کہ اللہ کو ڈائریکٹلی کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے سائنس سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو ہے وہ فرمائی تھی، بخاری شریف میں 3062 اس کا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی جو تجدید ہے یا اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے منوائے گا ایک فاجر انسان۔ تو فاجر کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو سیکولر ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیاد رکھی 1609 میں گلیلیو نے۔ گلیلیو جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ تھا جس نے سب سے پہلے ٹیلیسکوپ ایجاد کی۔ ٹیلیسکوپ کو اس نے ماڈرنائز طریقے سے ایجاد کر کے کائنات کے بہت بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھایا، اور یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ ڈسکور کیا کہ ہم ایک سولر سسٹم کے اندر رہتے ہیں، اور وہ سارا سولر سسٹم جو ہے وہ اس کے جو سارے کے سارے سیارے جو ہیں وہ ایک سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اس سے پہلے جیو سینٹرک جو ہے وہ تھیوری تھی
جیو سینٹرک تھیوری میں یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ، اور یہ ارسطو کی تھیوری تھی، ارسطو کتنا بڑا فلاسفر نام ہے، اس نے کہا تھا کہ جی جو زمین ہے یہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، جیو سینٹرک. لیکن اس نے پھر یہ تھیوری کا جو ہے کانسیپٹ دیا ہیلیو سینٹرک. ہیلیو سینٹرک کا مطلب ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن زمین اس کے گرد گھومتی ہے، اسی لیے زمین دن اور رات کے جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں اور موسم چینج ہوتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، دن اور رات آتی ہے اور سال بدلتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن میں کہ دن اور رات کے تبدیل ہونے، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے بدلنے میں علم والیوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فاجر انسان یا سیکولر انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کے لیے انڈائریکٹ ایک میتھڈالوجی دی جس کو ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے اللہ کے سائنس جو ہے وہ دنیا کے سامنے ابھر کر آنا شروع ہے. اس نے سب سے اچھا کام اس وقت کا جو کہ لوگ جو ہے وہ فلاسفر جو ہے وہ کہہ رہے تھے، مطلب جس سے وہ بھٹک رہے تھے، اس نے کیا کیا، وہ جو فلاسفرز تھے ان کا ماننا تھا کہ ان سین تک ہم پہنچ جائیں. جو سین چیزیں تھیں، جو آبزرویبل تھی، جو قابل مشاہدہ چیزیں تھیں، ان کو وہ نظر انداز کر رہے تھے اور ان سین کی طرف جو ہے وہ ساری انرجیز لگا رہے تھے. تو اس نے کہا، اس نے ڈی لنک کر دیا. ڈی لنک کیا اس نے کوالیٹیٹیو ایکسپیکٹس کو کوانٹیٹیو ایکسپیکٹ سے، یا پھر آبزرویبل کو نان آبزرویبل سے. اس نے کہا کہ جو چیزیں آبزرویبل ہیں ان کو ڈی لنک کر دیا جائے کہ نان آبزرویبل چیزوں سے. تو اس لیے قابل مشاہدہ چیزوں پر سارے کا سارا سائنس کا فوکس چلا گیا. اب اسی لیے سائنس آج تک جنات کو نہیں مانتی کیونکہ وہ ان سین ہیں، وہ نظر نہیں آتے. تو وہ ان سین چیزوں کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور سین یا قابل مشاہدہ چیزوں پر وہ سارا کا سارا سائنس کا فوکس چلا گیا. لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بڑی تدبیر ہے. تو وہ کہتا تھا کہ جی جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو سب سے پہلے کوانٹم تھیوری، جو کوانٹم فزکس ہے، اس میں مانا جاتا تھا کہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ مادہ سے بنتی ہیں اور مادہ ایٹم سے بنتا ہے، اور ایٹم جو ہے وہ فردر جو ہے اس کو سب ایٹم میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ایک ٹائم آیا کہ الیکٹران، نیوٹران اور پروٹان کی دریافت ہوئی اور انہوں نے سائنس نے ڈسکور کیا کہ ایٹم کو بھی فردر جو ہے وہ توڑا جا سکتا ہے، اس کو سب آئٹمز میں چینج کیا جا سکتا ہے، جس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، ڈیوائڈڈ انٹو سب اٹامک پارٹیکلز. تو اس کا کیا مطلب تھا کہ پروٹان، نیوٹران اور الیکٹران آئٹمز کے جو ہے وہ یہ پارٹیکلز ہیں. اب ان پارٹیکلز کو آج تک کسی سائنسدان نے نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ وجود رکھتے ہیں. اس کی وجہ بتاتے ہیں کیونکہ یہ ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور ہیٹ جنریٹ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الیکٹران، نیوٹران اور پروٹان ہیں. اس لیے ہیٹ جنریٹر اگر ہے، ہیٹ اگر ہے تو ہیٹ جنریٹر بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو الیکٹران، نیوٹران اور پروٹان کا جو ہے وہ لقب دیا گیا کیونکہ وہاں سے ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے. لیکن اسی طریقے سے، لیکن کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کریشن اویلیبل ہے تو کریٹر بھی اویلیبل ہے، لیکن کائنات کے معاملے میں یہ چھوٹی سی چیز میں تو وہ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں، لیکن کائنات اتنی بڑے سسٹم جو کہ زیرو ڈیفیکٹ پر چل رہا ہے، پوری سائنس یہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ کائنات کا پورا نظام ایک پرفیکٹلی میتھمیٹیکلی سسٹم سے چلتی ہے. اسی لیے آپ کے کیلنڈر سالہ سال کے 100 سال کے کیلنڈرز بن جاتے ہیں. اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ ایک رولز اور ریگولیشن سے چل رہی ہے. یہاں پر وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کریشن ہے، اس کا کریٹر نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایٹم کے معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ کریشن ہے اور اس کا کریٹر نہیں ہے. اس کا کریٹر ہے کیونکہ یہ کریشن ہے، لیکن اتنی بڑی یونیورس میں کہتے ہیں کہ اس کا کریشن ہے اور اس کا کریٹر نہیں ہے. تو آج منکر خدا کو یہاں پر ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہ بھی کریشن ہے تو اس کا کریٹر بھی ہے. اگر میں ہوں تو میرا کریٹر ہے. اتنا بڑا نظام خود بخود نہیں چل سکتا. ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، اور منکر خدا کو کہتا ہوں میں، اور فلاسفرز کو بھی، کہ اللہ تک پہنچنے کا جو میتھڈ ہے آپ کا غلط تھا. اللہ نے سائنس دی ہیں اس تک جو قابل مشاہدہ چیزیں ہیں اس کا مشاہدہ کر کے آپ ناقابل مشاہدہ چیز تک پہنچ جائیں گے، جو کہ ڈیفینیٹلی سپریم
ریالٹی یا سپریم ٹرتھ ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.